بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی آپ سے مخاطب ہے۔ آج انشاءاللہ سورہ البقرہ کی 191 سے لے کے 200 تک آیات کا ترجمہ تفہیم القرآن سے سید ابو العلا مودودی کے سلیکٹڈ آیات کی تلاوت اور پھر ان تمام آیات کا منظوم ترجمہ پیش کروں گا۔ تاریخ بیان کر دوں 30 جنوری 2022۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں۔ انتہائی سخت احکامات ہیں ناظرین کرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ زیادتی کی اجازت کسی صورت میں نہیں ہے، اور اگر دشمن معافی مانگ لے تو پھر اس پہ زیادتی کرنا اجازت نہیں ہے۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے، اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو۔ البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ ایک بار پھر تاکید کی گئی ہے مسلمانوں کو کہ جو بھی کرو زیادتی نہ کرنا۔ جس چیز کا جتنا بدلہ بنتا ہے بس اتنا ہی لینے کی اجازت ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ
تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ پس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو، اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل تلاش بھی کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹ آؤ اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کر دینے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے۔ بہت اہم نقطہ ہے پروردگار کی طرف سے۔ اللہ کو یاد کرنے کا، اپنا کنیکشن بنانے کا طریقہ ہر شخص کا مختلف ہے۔ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ استغفر اللہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، یہ چند ایک آیات بہت طویل تھی۔ اب ان تمام آیات کا منظوم ترجمہ پیش کروں گا، لیکن آیات طویل تھیں، ہر آیت کے ہر لفظ کا منظوم ترجمہ ممکن نہیں، اس لیے آپ سے ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ تلاوت کلام پاک جب بھی کریں مکمل ترجمے کے ساتھ کریں۔ میرا منظوم ترجمہ صرف آپ کی آسانی کے لیے ہے تاکہ آپ کو عمومی مفہوم سمجھ میں آ جائے کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں عربی زبان میں دراصل اس کا مطلب کیا ہے۔ مار ڈالو ان کو ظلم کر چکے ہیں، مار ڈالو ان کو جو ظلم کر چکے ہیں، کوشش کرو لڑائی کعبے کے پاس نہ ہو، کوشش کرو لڑائی کعبے کے پاس نہ ہو، پھر مان جائیں وہ تو اللہ بے نیاز ہے، پھر مان جائیں وہ تو اللہ بے نیاز ہے۔ لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ نہیں رہے، حرمت کا مہینہ بدلا ہے حرمت کے مہینے سے، حرمت کا مہینہ بدلا ہے حرمت کے مہینے سے، جو زیادتی کرے تم پہ تم بھی نہ چھوڑنا ان کو، جو زیادتی کرے تم پہ تم بھی نہ چھوڑنا ان کو، ڈرتے رہو اللہ سے وہ ساتھ ہے متقیوں کے۔ خرچ کرو تم لوگ راہ میں اللہ کی، خرچ کرو تم لوگ راہ میں اللہ کی، حج کرو اور عمرہ بھی
واسطے اللہ کے روک لیے جاؤ، قربانی ضرور کرنا، پھر سر کو منڈوانا۔ ابھی حج کا طریقہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ۔ بیمار اگر ہو جاؤ، فدیہ و صدقہ دے دینا۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آسانی رکھی ہے، کیونکہ دین میں سختی نہیں ہے۔ پھر امن میں ہو تو روزے رکھ لینا پورے۔ حج کے مہینے تو معلوم ہے تم کو، جھگڑا نہیں کرنا، نیکی جو کرو گے تو اللہ سے تم کو اجر ملے گا۔ رب نے سکھایا پھر حج کا طریقہ، استغفار کرو رب سے، وہ معاف کرے گا۔ استغفار کرو رب سے، وہ معاف کرے گا۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اپنی آئندہ نشست میں سورہ البقرہ کی آیات 201 سے لے کے 210 تک کا ترجمہ اور منظوم ترجمہ پیش کروں گا۔ اپنے دوستوں رشتہ داروں سے کہیے کہ ہماری محفل کو جوائن کریں، مبارک محفل ہے، انشاءاللہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔